اور ان کے علاوہ وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عبد بادر بنفسه حرمت علیہ الجنہ۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ وہ شخص جس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، چاہے وہ کٹ کر ہلاک ہو جائے، اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دے، یا وہ اپنے آپ کو ذبح کر دے، یا وہ کہیں سے چھلانگ لگا کر کود جائے، یا وہ اپنے آپ کو ڈبو دے، اپنے آپ کو جلا دے، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تباہ کر دے، برباد کر دے، اپنے آپ کو قتل کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور خودکشی کی اگر آپ تمام وجوہات پر غور کریں، آپ جتنے بھی سوسائڈ کے کیسز ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خودکشی کی وجہ مایوسی ہے۔ مایوسی، جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، کسی کام سے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی جگہ سے آس لگائے بیٹھا ہے، اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جب سیدنا یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے، اور اس قدر روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ گھٹتے رہتے تھے، ہر وقت گھٹتے رہتے تھے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ خود انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ یوسف ملے گا۔ اور وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے اے اللہ مجھے یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے۔ یعقوب نبی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں بلکہ وہ خود نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے ہیں۔ انہوں نے جو دعا کی مایوس نہیں ہوئے، 40 سالوں تک انہوں نے انتظار کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر نتیجے کے طور پر انہیں یوسف سے ملا دیا۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وادی تیہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ پہنچے، انہوں نے وہاں دعا کی کہ اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرما، اور ان کی اس دعا پر سیدنا ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ نبی کی دعا اور نبی کی آمین، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 40 برسوں کا تھا، لیکن وہ اس 40 برس کے عرصے میں حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ جب بندہ مایوسی کو ہٹا دیتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی امید اللہ سے لگاتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی آس اللہ سے ہوتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ جب بندہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کے خیالات اسے نہیں آتے۔ خودکشیاں وہ کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک کام کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ ہر دن صبح میں آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کے لیے، تھوڑا سا وقت خاص کریں، اور آپ یقین کریں کہ یہ وقت آپ نکال رہے ہیں تو یہ خود آپ کے حق میں سود مند ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور پھر آپ غور کیجئے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ جب اپنی پوری زندگی کی تمام ضروریات پر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے امن۔ آپ کو امن چاہیے،
خوف سے امن چاہیے، آپ کو مستقبل میں امن چاہیے، ماضی کی غلطیوں سے امن چاہیے، آپ کو اپنے کام میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، سکون چاہیے، تو آپ امن دینے والے کو پکاریے، یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن۔ دوسری چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں، آپ خطرات سے محفوظ رہیں، حادثات سے محفوظ رہیں، دوسروں کے شر سے محفوظ رہیں، جادو سے، سحر سے، آسیب سے، لوگوں کے شر سے، حسد سے، عین سے، دوسروں کی بد نظری سے، ان سب چیزوں سے آپ محفوظ رہیں۔ تو آپ حفاظت دینے والے رب کو پکاریے، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ۔ تھوڑی دیر تک آپ یا حفیظ کو پکاریں، پھر آپ کے بہت سے کام ہیں آپ کا کوئی کام ہے کورٹ کا، کوئی کام ہے ہاسپٹل کا، کوئی کام ہے آپ کو فلاں جگہ کا، کوئی کام ہے فلاں جگہ کا، تو آپ کام بنانے والے کو پکاریں، اور کام بنانے والا یا وکیل یا وکیل یا وکیل یا وکیل یا وکیل یا وکیل یا وکیل، آپ وکیل کو پکاریں، کارساز جو کام بنانے والا ہے۔ اور پھر آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور میں یہ عاجزی پیش کریں کہ الہی آپ مجھے امن دیتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، میرے کاموں کو نکالتے ہیں، آپ سارے امور کو انجام دیتے ہیں، یہ آپ کا کرم ہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کریم کو پکاریں، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ الکریم کو تھوڑی دیر تک پکاریں، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور پکاریں، یا مالک یا مالک یا مالک۔ آپ ہی مالک ہیں، میں تو بندہ ہوں، آپ ہی شہنشاہ ہیں، میں تو عاجز ہوں، آپ ہی طاقتور ہیں، میں تو بے بس ہوں، آپ ہی قادر ہیں، میں تو کمزور ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے کس ہوں۔ اس لاچار، مجبور، بے کس، ضعیف، محتاج، فقیر بندے پر رحم فرما۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی۔ اے اللہ میں ضعیف ہوں، مجھے طاقت عطا فرما۔ اے اللہ میں ذلیل ہوں، مجھے عزت عطا فرما۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، مجھے روزی عطا فرما۔ جب آپ اس طرح سے تھوڑی دیر صبح میں وقت نکال کر اللہ کو یوں پکاریں گے، یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا وکیل یا وکیل یا وکیل یا کریم یا کریم یا کریم یا مالک یا مالک یا مالک، انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کے دیے ہوئے امن میں رہیں گے، آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، آپ پر اللہ کا کرم ہوگا، اللہ آپ کو اپنی خصوصی رحمتوں میں رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ چند لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جس نے پوری دنیا جمع کر لی تھی، وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا۔